کیا آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ ابھی میں یہ جو طریقہ بتانے لگا ہوں اس کو اگر آپ توجہ سے سماعت کر لیں گے تو آپ خود یہ مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں کیا مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ عزیز دوستو دیکھیں، قربانی واجب ہونے کے لیے 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جس آدمی کے اندر 5 باتیں موجود ہوں اس پر شرعاً قربانی واجب ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 3، بالغ ہونا، نابالغ شخص کے اوپر، چھوٹے بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 4، عاقل ہونا، عقل مند ہونا، مجنون شخص کے اوپر، دیوانہ پن جس کے اندر ہو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ 5ویں بات، صاحب نصاب ہونا، مالدار ہونا، مسکین پر بھی قربانی واجب نہیں۔ تو عزیز دوستو، جس آدمی میں یہ 5 باتیں موجود ہوں، مسلمان ہو، مقیم ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر شرعاً قربانی واجب ہے۔ اب ایک اہم بات ہے جس پر ہم تھوڑی سی توجہ دینا گوارا نہیں کرتے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے۔ بالکل آسان ہے، اگر آپ توجہ کریں گے آپ کو بہت جلد یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ عزیز دوستو دیکھیں، صاحب نصاب ہونا، نصاب کا مالک ہونا، نصاب کیا چیز ہے؟ جس آدمی کے پاس 10، 11، 12 یہ جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں یعنی 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی شخص کے پاس اگر 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار قیمت کے برابر نقدی یا اتنی قیمت کا مال تجارت یا ضرورت سے زائد اتنی قیمت کا سامان موجود ہو، تو ان 5 میں سے کوئی ایک، سونا، چاندی اور اسی طرح نقد، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ان 5 میں سے کوئی ایک 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتا ہے اور کسی کے پاس ان 5 چیزوں میں سے یعنی ان 5 مالوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان، تو ان 5 میں سے کوئی ایک اگر اس کی قیمت 52.5 تولے ہے یا کچھ سونا کچھ چاندی بعض کو ملاتے ہیں تو ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، یہ جو 5 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، نقد، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان، ان میں سے کوئی ایک کسی کے پاس موجود ہے، کوئی ایک مال، یا ان بعض مالوں کو ملا کر کسی شخص کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی موجود ہے یا کچھ ضرورت سے زائد سامان، ان کو ملاتے ہیں اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو بالکل آسان سی بات ہے، ان 5 مالوں پر قربانی واجب ہے، تو ہر بندہ اپنا اندازہ لگا سکتا ہے کہ کیا میرے پاس ان 5 میں سے کون سی چیز کتنی مقدار میں موجود ہے، 52.5 تولے چاندی کا اندازہ لگانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے جس میں عموماً پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا شکار ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اور اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں۔ یہ جو وزن کا اعتبار ہے، یہ وزن کا اعتبار اس وقت ہے جب کسی کے پاس صرف سونا موجود ہو، صرف چاندی موجود ہو، اس کے ساتھ ساتھ نقدی، ضرورت سے زائد سامان، مال تجارت اور کوئی چیز بھی نہ ہو۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنی مقدار میں سونا چاندی موجود ہے تو کچھ نہ کچھ نقدی بھی موجود ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نقدی ہے یا کچھ چاندی ہے اور تھوڑا سا مال تجارت پڑا ہے، تو اب وزن کا اعتبار نہیں ہوگا، اب ان کی قیمت کو دیکھا جائے گا، علیحدہ علیحدہ ہر ایک کی قیمت لگائی جائے گی، اور ان کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے۔ تو اس وزن کے اعتبار تب ہوگا جب کسی کے پاس ان 5 مالوں میں سے کوئی ایک مال موجود ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ان 5 مالوں میں 5ویں نمبر پہ ہم نے بتایا کہ ضرورت اصلیہ سے زائد، ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، عزت، آبرو،
کی حفاظت کے لیے، اپنی ناموس اور اپنی عزت کے تحفظ کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ حاجات اصلیہ ہیں، ان پر قربانی اور زکوٰۃ واجب نہیں، صدقۃ الفطر۔ اور اسی طرح کھانے پینے کا سامان، رہنے کا مکان، اور انسان کے صنعت و حرفت کے جو آلات ہوتے ہیں، پیشے کے جو آلات گھر میں ہم نے سامان رکھے ہوتے ہیں، اوزار وغیرہ، تو ان اوزاروں پر یہ ہماری حاجات اصلیہ ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ان کو نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ VCR، ٹی وی اور اسی طرح فرنیچر کا وہ سامان جس کو ہم پورا سال ایک مرتبہ بھی استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی، اسی طرح گھر کے اندر کوئی اور ایسا اگر سامان پڑا ہے کہ جو سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتا، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے، اس کو بھی نصاب کے اندر شمار کیا جائے گا۔ ایک فرق جو قربانی اور زکوٰۃ کے بارے میں ایک اشکال پایا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے، یا جس پر زکوٰۃ نہیں ہے اس پر قربانی بھی نہیں۔ دیکھیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ کے اندر دو بنیادی فرق ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر جو ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، اس کو شمار نہیں کیا جاتا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ضرورت سے زائد سامان قربانی کے نصاب میں شمار کیا جائے گا، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور دوسرا فرق قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں یہ ہے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مال کے اوپر 12 مہینے گزرنا شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی مال پڑا ہے تو دیکھا جائے گا کہ کیا اس پر 12 مہینے گزرے ہیں یا نہیں۔ جبکہ قربانی کے نصاب کے لیے 12 مہینے، سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو 24 گھنٹے بھی گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس عید والے دن اتنا مال آ گیا جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی بن جاتی ہے، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو زکوٰۃ اور قربانی میں دو بنیادی فرق ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر ضرورت سے زائد سامان شمار نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ کے اندر سال گزرنا شرط ہے، جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تو ہے جس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب اور اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔